کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک دفعہ درس میں فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں کہ قاضی نہ بنے یعنی حاکم نہ بنے اپنی خواہش سے، اور امانت بھی نہ رکھیں کیونکہ پھر اس کی وفاداری لازم ہے، اور تیسری بات کیا ہے اللہ عالم، مجھے بھی یاد ہے کہ درس میں ہوگی اس وقت بات۔ کہتے جی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا نام سدیس رکھوں۔ سدیس نام تو نہیں، لقب ہے۔ ہمارے امام حرم جو ہیں فضیلت الشیخ، ان کا نام بھی عبد الرحمن السدیس قبیلہ ہے۔ تو باقی کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ جو ہے یاد رکھیں، جب کوئی چیز نام بن جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال نام زیادہ وہ رکھیں جس میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد العلیم، عبد الحکیم، یعنی جس میں عبدیت کا اظہار ہو۔ بہرحال یہ تو ان کا لقب ہے، ان کا نام تو شیخ عبد الرحمن ہے ماشاءاللہ۔ میرے پہلے بیٹے کا نام محمد اروم، اروم تو خدا جانے کیا بلا ہے، البتہ محمد نام ٹھیک ہے۔ اور شاہین ہے، شاہین تو کوئی جانور ہوتا ہے جو اڑتا ہے، پرندہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اب ایسے اروم، اب مجھے کیا پتا اروم کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ عالم۔ یہ لغت کی کتابیں اٹھاؤ اور اس میں معنی ڈھونڈتے رہو۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھو کہ کیا صحابہ نے اپنے بیٹوں کے نام بھی اسی طرح اروم، شروم، گروم، گدوم رکھے ہیں کہ تمہارے بیٹے ان سے زیادہ شان والے؟ اولیاء اللہ گزرے ہیں، اب دیکھیں حضرت عبد القادر معین الدین اجمیری، حضرت علی ہجویری، حضرت زکریا، اسی طرح حضرت فرید الدین، پورا فرید صرف نہیں، فرید اکیلا نام رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ سارے نام یعنی آپ اچھا صحابہ میں آپ نام دیکھتے ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ سارے نام تمہیں پسند نہیں ہیں، تم نے اروم، گدوم، یتوم ڈھونڈنا۔ خدا کا خوف کرو۔ کیا مسلمانوں میں رواج آ گیا ہے کہ یہ نیا سے نیا نام تلاش کرو جو پہلے کسی کا نہیں، یہ کیا طریقہ ہے کھانا؟ یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف۔ ہمارے پاس انبیاء کے نام ہیں، 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت ایوب ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں۔ یہ سارے انبیاء کے نام بھی تمہیں پسند نہیں، حضور کے صحابہ کے بھی پسند نہیں، تو خدا کے لیے مجھے بات کر دو، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ کوئی خوف خدا کرو۔ اس طرح تو سارے سیدنا حسین، سیدنا حسین کا ماتم کرتے ہو، نام رکھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے تمہیں۔ یعنی حضور نے اپنی بیٹی، اپنے نواسوں کے نام ایمان سے کہے، میرے مدنی سے بھی کوئی اچھا نام رکھنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ حضور تو رکھیں حسن، حضور تو رکھیں حسین، حضور تو بیٹیوں کے نام رکھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور تم رکھو مونالیزا، ڈیانا، شیطانہ، مرجانہ، ہرمانہ۔ کیا خدا کا خوف کرو، کم از کم پھر علماء سے تو نہ پوچھا کرو نا، کسی اہل علم سے نہ پوچھا کرو، اپنے جیسے کسی بد دماغ سے پوچھا کرو۔ ایک آدمی سارا دن قرآن پڑھائے اور نام تمہیں بتائے شیطانی، آخر اللہ کو کوئی وہ بھی جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اس کو معاف کر دو، تمہیں شوق ہے، پھر سارے فلم ایکٹریسوں کی ایک فہرست منگوا لو، کسی فلم ایکٹر کے نام پہ رکھ دو۔ میری بیوی بیمار رہتی ہے، رمضان میں وہ ایام کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکی، میں اس کا شوہر ہوں، کیا میں وہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایام آ رہے ہیں
ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا، قضا ضرور۔ اب تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ بیمار رہے گی، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ جب ٹھیک ہو جائے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد علاج کراؤ، جب ٹھیک ہو جائے ایک ایک روزہ کر کے اپنا قضا کرے۔ اگر خدا نہ کرے ایسی بیماری کہ جس میں ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے اور وہ خود بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے تمہیں روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فدیہ ادا کر دو، طعام و مسکین، ایک آدمی کا کھانا صبح و شام کا، یا اس کے پیسے اندازہ کر لو بھی، ایک آدمی ایک وقت میں 10 ریال کا کھانا کھائے، مثال کے طور پر 2 اگست میں بھی 20 کا کھائے گا، اتنے پیسے دے دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ اگر یعنی اس کی بیماری سے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہو، اگر امید ہے انشاءاللہ بھی 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی، تو جب ٹھیک ہو جائے ایک ایک روزہ کر کے قضا کر۔ ایک روزہ رکھ لیا، 2 دن نہ رکھا، پھر ایک رکھ لیا، 4 دن نہ رکھا، تکلیف بھی نہیں ہوگی اور روزے بھی قضا ہو جائیں۔ کہتے جی کہ میں اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم ایک کاغذ پہ اپنے لکھو کہ میں، میری بیوی، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، ماں، بہن، سب تفصیل لکھ کے کسی مدرسے میں مفتی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں علم میراث کے مطابق سب کے حصے بنا دیں گے، اور یہ حصے لکھنے کے بعد وصیت کر کے گواہ بنا کے کسی کے پاس جمع کرا دو، اپنی زندگی میں جائیداد بچوں کو دے دو گے تو انشاءاللہ تم گھر کے باہر ہوگے۔ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو، تم ہمدردی کر کے دیکھ لو بچوں کے ساتھ، اور تیری زندگی میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو بیچ کے کھا جائیں گے۔ تم وصیت نامہ لکھو، شریعت کے میراث کے مطابق گواہ بناؤ، کسی صحیح بندے کے پاس امانت رکھ دو کہ جب میں مر جاؤں یہ میری وصیت ہے، یہ میراث کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے مطابق جائیداد تقسیم کر دو۔ بس ختم ہو، تیری زندگی میں مسئلہ بھی حل ہو گیا، بعد میں کوئی لڑے گا بھی نہیں۔ جب تک زندہ رہو کم از کم اپنا کنٹرول رکھو، ورنہ آج کل الا ماشاء اللہ اولاد کو جس دن جائیداد دے دو گے نا تو اس کے بعد انشاءاللہ تم اپنا ٹھکانہ پہلے دور کہیں ڈھونڈ لو، پھر بعد میں جو تکلیف ہو تو پہلے تیاری کر لو نا۔ اہل مکہ والوں کو احرام باندھ کے مسجد عائشہ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے، ایسے کیوں جائے؟ اگر اہل مکہ نے کبھی عمرہ کرنا ہو تو لازم ان کو ہل میں جانا ہوگا۔ اب ہل سے مراد کیا ہے؟ مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، کہیں جائیں۔ میں خادم ہوں مسجد الحرام میں اور ہمیں 4 مہینے کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔ آپ رمضان میں آ گئے یا رمضان سے پہلے آ گئے تو آپ کا حج افراد ہوگا، یعنی آپ صرف حج کی نیت کریں گے، لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک، اور آپ پر حج کی بکری ذبح کرنا واجب نہیں ہے۔ اللہ پیسے دے کر دو، ورنہ خادم آدمی ہو اچھی بات ہے، مفرد حج کرو، اللہ نے بکری بھی معاف کی ہے، کنکری مارو، سر منڈاؤ، اپنی ڈیوٹی پہ آ جاؤ۔ حج کا احرام یہاں جہاں رہتے ہو مکے میں وہیں سے بدل۔ کہتے جی کہ 2 نفل برائے حاجات یعنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے میں پڑھتا تھا نماز کے بعد، اب یہاں موقع ملتا ہے پہلے پڑھ لوں، پہلے پڑھو بعد میں پڑھو تو نفل ہے نا، جب موقع ملے پڑھو، لیکن نفل اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سنتیں پڑھ لو، تو سنتوں کے بجائے نفل پڑھتے رہو تو پھر اس میں ثواب کم ہے۔ نفل سنت پڑھو، جیسے عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکتے ہو، 4 نہ پڑھو 2 سنتیں پڑھ سکتے ہو۔ اب نفل پڑھنی ہے تو وہ بعد میں فارغ ہو کے پڑھتے رہیں، جب فرض پڑھ لو، واجب پڑھ لو، سنتیں پڑھ لو، پھر جتنا مرضی آئے نفل پڑھو۔ کہتے جی کہ ایک بیوہ یا طلاق شدہ عورت کو حیض آتا ہے مگر بچہ پیدا کرنے کی خاصیت نہیں رکھتی، اس کے لیے عدت ضروری ہے۔ جب حیض آ رہا ہے عدت کیوں ضروری نہیں؟ یہ کیا معنی ہے؟
اگر حیض بند بھی ہو گیا ہو تب بھی عدت ضروری ہے. کہتے جی کہ یہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ان اوقات میں جو مکروہ اوقات ہیں اس میں بھی نفل پڑھتے رہتے ہیں. میرا بھائی چونکہ یہاں ہر ائمہ کے اتباع کرنے والے لوگ آتے ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، تو بعض ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں کوئی جب چاہے طواف کرے 2 رکعت پڑھے. وہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہو، ایسے نہیں کہ ضرورت بھی نہ ہو اور مکروہ وقت میں نماز پڑھتا رہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. اسی طرح سورج نکلتے ہوئے سورج عین سر پہ ہے، عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے کے وقت میں احناف کے نزدیک نہیں پڑھنی چاہیے. باقی ائمہ کے نزدیک اگر اجازت ہے وہ بھی یہ اجازت ہے کہ ایک آدمی آیا ہے اس نے طواف کر لیا عصر کے بعد وہ کہتے ہیں پڑھ لیں، کیونکہ طواف کے 2 رکعت پڑھنے ہیں لیا ضرورت پیش آ گئی تو جائے. یہ نہیں ہے کہ ویسے آگے بیٹھا ہوا ہے ویسے پڑھتا رہے نہیں، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، ہر 5ویں یا 6ٹھے چکر پر میں حتیم میں نفل کیا کرتا تھا، یعنی ٹوٹل 7 چکر پورا کرتا تھا. کیسے پورا کرتے تھے؟ اگر تم نے ہمیشہ 6 چکر کیے ہیں طواف ہوا ہی نہیں، 5 کیے ہیں ہوا ہی نہیں، 5 کے بعد تم نے 2 نفلیں شروع کر دی ہیں وہ بھی ناجائز ہے. پہلے طواف پورا کرو بعد میں نفل پڑھو. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، آئندہ ایسا نہ کریں ورنہ عمرے بھی برباد اور طواف بھی برباد. کہتے جی کہ کوشش کریں کہ حرم شریف میں مردوں کے لیے طواف کے اوقات الگ ہوں اور عورتوں کے لیے طواف کے اوقات الگ مقرر کیے جائیں، اور حجر اسود کے لیے اسی طرح ایک یعنی پتہ نہیں کیا کہتا ہے حاطف یا خاطف لگایا جائے، مرد عورتیں لائن میں کھڑے ہو کے بوسہ دے سکیں. میرا بھائی بات یہ ہے سب سے پہلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مرد اور عورتیں ایک وقت میں اکٹھے طواف کرتے ہیں. فرق اتنا تھا حضور نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ تم باہر طواف کرو، مردوں میں گھسنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے یہ حضرات مجبور ہیں، ورنہ سوچتے رہتے ہیں، باقاعدہ لجان ہیں، کمیٹیاں ہیں، غور کرتی ہیں. اور پھر ابھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کا ہم نے وقت مقرر کر دیا کہ عورتیں رات میں طواف کریں مرد دن میں کریں، مثال کے طور پر. اب عورت نے طواف زیارت کرنا ہے، اس کی فلائٹ ہے وہ جا رہی ہے اور دن ہے وہ طواف کر نہیں سکتی، رات تک کیسے رکے؟ اس کا کیا حل ہے؟ باقی کہتے ہیں جی کہ لائن بنائے. مسلمانوں نے جس دن لائن بنانا سیکھ لی نا اس دن کفر مر جائے گا. تمہارے اپنا صبر ہی نہیں، لائن کون بنائے گا؟ مسلمان اور صبر کر لیں. دیکھیں مجال ہے، بس پہ لڑیں گے، حجر اسود پہ لڑیں گے، دروازے سے گزرنا پڑے تو لڑیں گے. کوئی ایک بندہ چیخ مار کے سارے دوڑ پڑیں گے، لوگوں کو مار ڈالیں گے. یہ تو اللہ رحم کرے تم پر. اس کا علاج لینوں سے نہیں دلوں سے ہو سکتا. اور پہلی چیز یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا کو فرض ہے. فرض نماز تو پڑھتے نہیں، بوسے پہ لڑتے ہیں. اب اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ بھئی حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، نہ ملے اشارہ کرو خلاص، وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب. تو پھر لڑائی کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے جی کہ ہنڈی کے ذریعے جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ اگر ہنڈی کے کاروبار میں مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس کو زر مبادلہ نہیں ملتا، اور بعض غلط لوگ اسمگلر جو ہیں جن کے پاس کالا دھن ہے وہ اس ذریعے سے اپنے دھن کو سفید کر لیتے ہیں تو یہ حرام. کہتے جی کہ ایک شخص صبح کی نماز کے لیے وضو کر کے حرم پہنچا، 2 رکعت سنت پڑھ لی لیکن ہوا خارج ہو گئی، تو کیا اب فرض نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے؟ یعنی سنت وضو کے ساتھ فرض بغیر وضو.
دیکھو ماشاء اللہ، ایمان سے کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے یا عقل اللہ نے چھین لی ہے؟ کہتے ہیں نا مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اب آدمی کیا کرے آخر؟ آپ مجھے بتائیں، اتنا بڑا صبر کا پہاڑ تو میں ہوں نہیں۔ اللہ کے بندے وضو ٹوٹ گیا، سیدھی بات ہے وضو کرو۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے، کسی کام کی وجہ سے ریاض گیا اور عمرے کی نیت نہیں کی، انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس میں بڑا سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کام ہو یا کچھ ہو، جب بھی میقات پہ آئے احرام بند۔ کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ سے رہنے والا ہوں، لیکن میں گیا تھا مدینہ پاک، میں نے اعتکاف کیا مسجد نبوی شریف میں، عید کی نماز پڑھی اور پھر مجھے جدے کام تھا، میں جدے چلا گیا اور جدے سے میں واپس پھر کام وغیرہ سے فارغ ہو کے مکے آ گیا، احرام نہیں باندھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی نیت ہی جدہ تھی، مکہ نہیں تھی۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہنے والا ہوں، میں اپنا حج کر چکا ہوں، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ان دنوں مجھے عمرہ کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں، آپ کوئی عمرہ نہ کریں، اور 8 ذی الحج کو انشاءاللہ حج افراد کا احرام باندھیں اور ہر کام میں نیت اپنی والدہ کے لیے کریں۔ والد اور والدہ کے لیے حج بدل کرنے والے کو ایک روایت میں ہے کہ جیسے تمہاری والدہ کو حج کا پورا اجر ملے گا، اسی طرح تمہیں بھی پورا حج کا اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اپنے والد یا والدہ کا حج بدل کرے، اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنا کر چکے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، اپنے والدین کو بھی راضی کریں اور ان کے اجر کا بھی ذریعہ بنے اور خود بھی زیادہ اجر کمائیں۔ کہتے تھے کہ مسجد عائشہ سے بعض مرد حضرات بھی احرام باندھتے ہیں۔ حضور پاک کی کسی حدیث مبارک میں ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ بیوی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، کوئی مرد نہیں باندھ سکتا۔ حالانکہ بعض روایات میں عبداللہ ابن عمر کا اور عبداللہ ابن زبیر کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو جائز ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھیں، لیکن اگر آئے تو ادب سے، احترام سے، حجاب سے، پردے سے، تو پھر حضور کی ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکا کرو، لیکن اگر فیشن کر کے آئیں تو پھر آنے میں گناہ ہے۔ سادہ کپڑوں میں، سادہ لباس میں، عزت کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نظر نیچے ہو، مقصد اللہ کے گھر میں آ کے جماعت کا اجر لینا ہو، تو اس لیے اس کا مسجد میں آنا بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر، یا لطیف الطف بنا في تيسير كل عسیر فإن تيسير كل عسیر عليك يسير، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا وامور المسلمین۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ زلزلہ زدگان کی مدد فرما، یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے بندوں کو عذاب سے بچا لے، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ جو مدد کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے مسائل آسان فرما دے، مدد کے لیے رحمت کے راستے کھول دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہم کسی امتحان سے قابل نہیں، یا اللہ ہم ضعیف ہیں، عاجز ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، رحمت کے فیصلے فرما، رحمت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر اور ان کی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، خفف لوعاتنا، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا الہ العالمین، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خط لکھا ہے، فون کیا ہے، پیغام بھیجا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جنہوں نے نہیں بھی کہا ان کی بھی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دروازے سے مایوس نہ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ تمام دینی جماعتوں کی، دینی اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہیں مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه